والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار لیا۔ سامعین، آج ہماری سورہ الانشراح کی آیت مبارکہ نمبر 2 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرح نصیب ہوا۔ سورۃ الضحیٰ کے بعد سورہ الم نشرح یا سورہ الانشراح یا سورۃ الشرح، تینوں نام سورہ مبارکہ کے آتے ہیں، اس کی تفسیر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے سورۃ الضحیٰ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کے اوپر کیے جانے والے انعامات اور اللہ کی جانب سے نوازشات کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت، شان، آپ کا انشراح صدر اور اس کے بعد عبادت اور تبلیغ اور دین کے لیے ہمیشہ مستعد اور تیار رہنے کے حوالے سے تفصیلی ذکر فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ مصحف شریف قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 94 ہے، 94، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 12واں ہے۔ 12ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اب اس میں سب سے پہلے شق صدر کے حوالے سے سماعت کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے پہلے شق صدر فرمایا اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ایک بڑی لمبی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند شریف میں نقل فرمایا، امام طبرانی نے اپنی معجم میں اس کو ذکر کیا، علامہ حیثمی نے اپنی مجموع الزوائد میں بھی اس کو نقل کیا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں قبیلہ بنی سعد میں تھا اور میں اپنی رضائی ماں حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں موجود تھا، تو میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ کبھی کبھی بکریاں چرانے جاتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں موجود تھا، تو اس روز ہم صبح ناشتہ کیے بغیر آئے، تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم جاؤ ہمارے لیے کھانا لے آؤ اور میں یہاں بکریوں کا خیال رکھوں۔ تو وہ چلے گئے، تو میں نے، آپ فرماتے میں نے کیا دیکھا کہ اچانک دو روایتیں یہاں پہ ہیں کہ دو جانور آئے جو گدھ کی شکل کے سفید رنگ کے تھے، ایک یہ روایت ہے، اور دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ دو لوگ آئے انسانی شکل میں تھے جن کو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور وہ جو ہی آئے تو ان میں سے ایک یہ کہنے لگا کہ یہ وہی ہے، دوسرے نے کہا ہاں جی یہ وہی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے کمر کے بل لٹا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے میرے سینے کو یوں چیر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر کوئی درد اور تکلیف محسوس نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے دل کو نکالا اور انہوں نے سے شخص بولا کہ برف والا پانی لے آؤ، ماء الثلج، وہ اس نے پیش کیا، اس کے ساتھ اس نے میرے دل کو دھویا، اس کے بعد میرے سینے میں سے دو سیاہ کوئی چیزیں نکالی اور ان کو اس سے پانی سے دھو کے صاف ستھرا کر دیا، اور دوبارہ یہ چیزیں میرے سینے میں رکھ کر اس کے بعد دوبارہ سی دیا، اور اس کے بعد وہ غائب۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ پورا جو یہ سارا نظام ہوا اس دوران مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں، لیکن میں نے اپنی نظروں میں یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا۔
اس کے بعد وہ دونوں غائب ہو گئے. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے. تو میں سے ایک بولا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے. میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک نے کہا میرا نام جبریل ہے اور دوسرے نے کہا میرا نام میکائیل. یہ اللہ کے دو فرشتے تھے، مقدس فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میرا بھائی آیا تو میں نے یہ سارا واقعہ جا کر اپنی رضائی ماں کو سنایا. وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تو انہوں نے مجھے اپنی اونٹنی پر سوار کیا اور لے کر میری والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ علیہ السلام ان کے پاس لے کے آئے. اور آگے حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کی امانت ہے جو میں لے گئی تھی اور اللہ کے شکر سے یہ محفوظ اور مامون ہے. اب آپ انہیں اپنے پاس قبول فرمائیں. اور انہوں نے یہ سارا واقعہ سنا دیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ علیہ السلام اس سے کچھ پریشان نہ ہوئی. آپ نے فرمایا اے حلیمہ سعدیہ، جب یہ بچہ پیدا ہوا اس وقت میں نے اس طرح کے بہت سی چیزیں دیکھی جو غیر فطری ہوتی ہیں، جو عام طور پہ عورتیں بوقت ولادت نہیں دیکھتی. تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو مجھے کچھ درد ذیل نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور مجھے یوں لگا کہ مجھ سے اللہ نے ایک نور کو نکالا. اس لیے یہ واقعہ مجھے کوئی نیا اور عجیب نہیں لگا، اس لیے کہ پیدائش سے لے کر اب تک میں نے بہت سے ایسے واقعات اس کے بارے دیکھ لی کہ یہ کیا معاملہ ہے. ظاہر ہے یہ تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ محبوب خدا ہیں، اور یہ ایسے نبی اور رسول ہیں جو ولادت سے پہلے بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول بن چکے تھے، پیدا ہونے سے پہلے. اور اس پر بے شمار حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا بھی خمیر تیار کیا جا رہا تھا. تو ظاہر ہے جو ولادت آدم علیہ السلام سے پہلے نبی تھے، تو ظاہر ہے آدم علیہ السلام میں دنیا میں تشریف لائے، پھر باقی انبیاء آئے، اس کے بعد آپ ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی نبوت کا چرچا تو پھر بہت پہلے تھا. ظاہر ولادت کے وقت تو آپ اپنی نبوت کے پورے آب و تاب کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. تو یہ پہلا تھا شق صدر جو آپ علیہ السلام کا اس وقت کیا گیا جب آپ اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوا کرتے تھے. تو اب اشارہ یہ ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا شق صدر نہیں فرمایا؟ اب اس پر بہت ساری حکمتیں ہیں کہ آپ علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے سے اس تمام چیزوں کو جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہیں جس کے ذریعے شیطان حملہ کرتا ہے، اللہ نے ابتداءً ہی اس کو میرے سینے سے صاف فرما دیا، اللہ نے اس کو پاک فرما دیا ہے. اسی لیے آپ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاہر اور مطہر رسول ہیں. دوسرا اس کا معنی اور تفسیر یہ کیا گیا، نشرہ کا معنی جو ہے ایک تو یہ نا کہ شرح سے یہ نکلا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے کھول دینا، ایک اس کا معنی ہوتا ہے صاف کر دینا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے آسان کر دینا، کسی چیز کو آسان کر دینا، اس کو بھی شرح کہتے ہیں. اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے اوپر سینے پر آنے والے بوجھوں کو آسان نہیں کر دیا؟ بوجھ کیا تھا؟ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد آپ پر بہت زیادہ آپ کے سینے پر بوجھ آ گئے. ظاہر ہے یہ کوئی قرآن کا وزن اٹھانا یہ کوئی آسان کام تو نہیں. سورہ انعام میں یہ مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے.
یہ قرآن کی آیت سورہ نام میں اس پر بات کی تھی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے پھر اسلام کی خاطر اس کا سینہ کھول دیتا، اللہ اس کے سینے میں اسلام کو آسان کر دیتا اور اس کے سینے کو اسلام کے نور سے منور کر دیتا۔ اللہ جس سے محبت اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ کی بھلائی ہی حقیقت میں سب سے بڑی بھلائی۔ تو آپ کے سینے کو کس انداز میں کھولا اسلام کے لیے؟ جب آپ نے اعلان نبوت کیا، مسائل، تکالیف، مشکلات، آزمائشیں، لوگوں کی باتیں، کفار کی باتیں، منافقین کی باتیں، ان کی سازشیں، ساری یہ چیزیں، انسان بشری طور پر، فطری طور پر انسان پریشان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کا سینہ بوجھ محسوس کرتا ہے، انسان بوجھل ہوتا ہے، افکار انسان کے پاس بہت سارے اس طرح کے سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے پر جب اس طرح کے بوجھ آئے تو ہم نے اپنے کرم کے صدقے آپ سے سینے کے تمام بوجھوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے پر تمام مشکلات کو ختم کر کے آپ کے سینے کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا جتنا یہ باقی بوجھ تھا، کفار کے تانوں کا، ان کی نفرتوں کا، ان کے حسد کا، کینے کا، بغض کا، یہ سارے کے سارے جو ان کی نفرتیں اور آپ کے مصائب و آلام، یہ ساری تکلیفیں اگر ایک انسان پہ آ جائیں تو یقیناً وہ ہلاک اور برباد ہو جائے، لیکن آپ ان تمام مصائب و آلام کے باوجود اپنے مشن پر قائم رہے اور ڈٹے رہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پہ تم رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ بھی رکھ دو تو میں پھر بھی تبلیغ دین سے واپس نہیں ہوں۔ یہ اتنی بڑی طاقت اور قوت اور یہ توکل کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ کے بوجھ کو ہم نے آپ کے لیے آسان فرما دیا۔ کس انداز میں؟ بوجھ تو وہ سارے آئے لیکن ہم نے آپ کو اتنا مضبوط کر دیا کہ آپ نے ان تمام بوجھوں کو بڑی آسانی کے ساتھ برداشت کر، اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ فرمایا وہ توکل تھا، اللہ کی ذات پر توکل۔ اور دنیا میں یاد رکھیے گا سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ اللہ پہ توکل، اس سے بڑی کائنات کے اندر طاقت ہے ہی کوئی، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انی اتوکل علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، تو پھر اللہ آگے کیا اعلان کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اے بندے اگر تو نے اپنے سارے فیصلے اور بھروسہ میری ذات پہ کیا ہے تو پھر یاد رکھ میری طرف سے تیرے لیے خوشخبری ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اس کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں آیات مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظمت، رفعت، شرح صدر اور تمام کفار کی جانب سے آنے والی تکالیف اور پریشانیوں میں آپ کو ایک سیسا پیرائی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط کرنے کے لیے یہ آیات آپ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اور اس اسلام کے عظیم راستے میں مشکلات ہمیں بھی برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور انشراح صدر فرمائے۔ آمین و آمین۔